کے دل اور موتی چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے رہو، اس پر موقع نہیں تھا، لیکن اجرت سے کام کیا آپ نے۔ بہرحال کتابوں سے بھی کچھ گفتگو ہو گئی ہے اور کچھ معلومات آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ سمجھ سے اور غور سے کام لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ کہیں کفر نہیں ہے، مولانا نانوتوی کی باتوں میں بھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اور کوئی بات خلاف واقعہ انہوں نے اور عقیدے کے خلاف نہیں کری ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ اور فکر سے کام لیں گے اور موضوع مناظرہ اور شرائط مناظرہ کی پابندی کرانے کی کوشش فرمائیں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت کے لیے وقت بہت کم ہے، وقت کی نظارت دیکھتے ہوئے جو ضروری مسائل ہیں ان کے معنی عوام کو اور ہم لوگوں کو سمجھا دیں۔ جو کتاب آپ کے سامنے میں ہم لوگوں نے پیش کیا کمیٹی کی طرف سے ان کا ایسا صحیح نہیں انہیں تو صاف لفظوں میں سمجھا دیں۔ ٹھیک ہم تو کریں گے بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں، مگر آپ کو سوچیے کہ نہیں ان شاء اللہ آپ کو پوری کوشش میں ہے، اگر انصاف لگا رہے ہیں آپ تو اللہ کو ہے۔ یہ ہماری مناظرہ کمیٹی نے ایک دو باتوں کا مطالبہ کیا، میں پہلے ان دونوں باتوں کی وضاحت کر دوں، اس کے بعد جو اور کیا باتیں مولانا نے کہی ہے موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالوں۔ پہلی بات تو ہماری مناظرہ کمیٹی نے یہ پوچھی ہے کہ مولانا طاہر صاحب نے تحج الناس کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ اس کے حاشیے میں مولانا نے خود ہی وضاحت کر دی ہے کہ یہاں مراد حاشیہ پکڑ میں کہ حاشیہ مجھے لکھا، یعنی اگر صرف آپ کے زمانے میں یا صرف آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق نہ ہے، کیونکہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم کا کتمانہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے پچھلے زمانے کے نبی ہیں جیسا عوام کا خیال ہے، بلکہ جیسے آپ خاتم زمانی ہیں ویسے ہی آپ خاتم ذاتی اور خاتم رسول نبی تھے، یعنی جس قدر کمالات اور مراتب نبوت ہے وہ سب آپ کی ذات خدا صفات پر ختم ہے، زمانے نبوت بھی آپ پر ختم ہے، مکان نبوت بھی آپ پر ختم اور مراتب نبوت بھی آپ پر ختم ہے۔ مولانا طاہر صاحب قیامی نے یہ حاشیہ پر آپ کو یہ سمجھانے کی اور دین دینے کی کوشش کی کہ مولانا قاسم نانوتوی جو کتاب کے مصنف ہیں انہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانا، مذہبی نبی بھی مانا، زمانے کے اعتبار سے خاتم، مکان کے اعتبار سے خاتم اور رتبے کے اعتبار سے خاتم، مکان کے اعتبار سے خاتم، ہر اعتبار سے ثبوت میں پیش کیا حاشیہ کتاب، اصل کتاب نہیں، اصل کتاب میں تو انکار تھا، حاشیہ میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ تین اعتبار سے خاتم، مولانا یہ حاشیہ کمیٹی کا اللہ کو درج کروں گا کہ آپ کے پہلے سے میں پڑھ رہا ہوں کام دیجیے گا، یہ حاشیہ میں جو انہوں نے دکھایا یہ حاشیہ مولانا قاسم نانوتوی کا ہے، اس کا کیا حاشیہ تو ان لوگوں نے بعد میں کہایا جب اعتراض کیا گیا تو حاشیہ تو ان لوگوں کا لکھا ہوا ہے، ہمارا اعتراض تو مولانا قاسم نانوتوی پر ہے جو اصل کتاب لکھی ہے، کتاب مولانا قاسم نانوتوی کی حاشیہ آپ وہاں کے ان کو بتانا چاہتے ہو اسے نہیں بتائے، حضور مولانا قاسم نانوتوی نے کیا ہے تو اس کی صفائی آپ کرنے کے ساتھ نہیں، ہماری بات یہ ہے یہ نہیں ہو سکتا، یہ دیکھیے اسی لیے یہ مکتب فیض نسبت جامع مسجد دیوبند یوپی میں جو فتح ہوئی تحجر الناس رسالہ اس میں ہے احفاظات مبارکہ حجت
मुसन्निफ का लिखा हुआ नहीं है, हमारा इजलास दूसरे किताब लिखी उस पर है। और ये जो हाशिया और मतलब ये वाक्य लोगों ने बयान किया। और एक बात और मुनाजरा कमेटी ने मुझसे पूछी, अरे भाई आपको समझ को खड़ा कीजिए, पैसा उसको जगह मिले। एक दूसरी बात ये पूछी थी कि मौलाना साहब आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद दो किताबों के हवाले से साबित करने की कोशिश की। साबित करने की हजरत देखिए, इल्जाम लगाने के लिए हम लोग को जितने सामाइन हैं, हम लोग हैं, अगर आपका इल्जाम है कि इन लोगों ने जोड़ा तो इनका तो सबूत आपको पेश करना पड़ेगा किसने जोड़ा। सिर्फ वोट देने से मैंने तसल्ली पर इतना नहीं हो। ये देखिए लिखा हुआ है, माँ चौथी हिल मतालिब बागे नजरे पानी वो रखी है अखलाक वगैरह, ये चौथी इतनी किताबें हैं आप देखें। हजरत आपको से चाहिए, हम कमेटी वालों को समझाएंगे, आप चाहिए। अगर हमने जो सवाल आज आप समझ रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि पहले उस किताब के बारे में जो आपने कहा कि बाद में जोड़ा गया तो वो कितने जोड़ा, पहले उनको साफ किया जाए, तब बाद में कुछ एक पेश कीजिए पूरे तरीके से। पहले जिस किताब का सवाल होता है पहले उस मसले को साफ किया जाए, उसके बाद दूसरी किताब पर चलिए ध्यान दीजिए। किताब अरे भाई आपको कोई काम कर रहे हैं, फिर आप लोगों से बार बार रिवाइज करते हैं हम लोग कि जिस तरह से आप लोग खामोशी से सुन रहे हैं और उन्हीं ने आप लोगों से इस तरह खामोशी बनाए रखेंगे। तमाम हजरात से अपील है, हजरात कमेटी के भी हजरात किताब से लिखावा इस तरफ से आप शुरू कागज के ऊपर देखा हुआ कागज के लिए लिखा हुआ है आज एहसास आते मुबारका हुज्जतुल इस्लाम हज़रत कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना मोहम्मद कासिम साहब, आप देखें। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है माँ चौथी हिल मतालिब, यानी उसके मतलब की वजाहत की गई है। बागे नजरे सानी, ये नजरे सानी हुई है, वो नतीजे अगला जो गलतियां थी उसको दुरुस्त किया गया है। लाहौरा के किताबों में हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो गलती थी उस गलती को बाद में दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। बागे नजरे सानी, नजरे सानी भी उनके को दोबारा नजरे सानी भी हुई है। बोल रही आप वादा करें कि कितने जोड़ा किसने बढ़ाया, हम लोग तो देख रहे हैं कि हम लोग खबर के बारे में नाम करें। ये देखिए वोट का जवाब वही देंगे। ये हाशिया जिसने लिखा उसने खुद अपना नाम में लिखा है ताकि कहीं उधर पकड़े मिल जाए। आप बुलाएंगे जैसे किसी को आप वाले किसी की जेब सही हो जाती है, जब तक आप पकड़ते नहीं तो किसी को मरीज से खराब है। हाँ, ये तो हम कहेंगे कि जेब काट गई, ये काटी गई है, ये तो हम कहेंगे जेब काटी गई है। कौन काटा ये हम नहीं बोलेंगे। ये देखिए सुनिए, ये मसला ऐसी होनी चाहिए कि बात को हम लोग ना बढ़ाए जो असल हो, अगर नहीं तो इनकार करने की अगर बात है उनका करने की नबी को नबी नहीं मानते हैं तो एक मसला या तो देखिए अगल बगल में तो सारा दिन खत्म हो जाएगा, कहा आ जाए कि अगल बगल का सवाल खत्म नहीं होने वाला। इसलिए सात शब्दों में दोनों तरीके हम लोग को समझाए और छोटे अवसर में आप अगल बगल में हो जाए जैसे कि लेकिन आपको से उठाते हैं लोग ये सात तौर पर समझाए। आप पहली बार बच्चों से सुनने की कोशिश करें, ये कहा तक जेब काटी गई, कितने जेब काटी, ये तो आपकी बात नहीं है। ये हमें कितने समझ जाइए, हमने एक मिसाल दिया आपको, मिसाल है उस टॉपिक समझ जाइए आप अपने इबारत से लोगों को समझाएं। हाँ, तो उनकी जो किताब है उस किताब पर जो हाशिया है, जो हाशिया है, हाशिया वाली किताब से शुरू में लिखा गया है कि इसमें मतलब की वजाहत की गई और दोबारा नजरे सानी किया गया है और जो गलतियां रह गई उसको सही किया गया। तो खुद किताब ही में सब लिखा हुआ है, जब किताब ही में लिखा हुआ तो कितने किया, चाहे बातें जो कितने किया उसने अपना
اس میں ناظر ہے مطلب یہ ہے اور اس میں ناظر ہے دوسرے میں کچھ کھانا نہیں ہے جو ضلع راولپور سے شائع کیا ہمارے سب کا کوئی نقطہ نہیں ہے. کتاب ان کی وفاقت ہم کیسے کریں گے؟ چیلنج آپ کر رہے ہیں. کتاب ہم آپ کی اگر کسی کتاب کو چیلنج کر رہے ہیں آپ ان کی کر رہے ہیں. آپ کی کتاب کو وہ چیلنج کر رہے ہیں جس نے کسی کتاب کو عقل کے بارے میں دیا ہے جو بھی دیے. لیکن اس میں نمبر 4 لکھا ہوا نظر ثانی وہ نہیں. ہمارا جو کوئی اگر ثبوت اگر ہے دلیل اگر ہے تو یہ کہ نظر ثانی لکھا ہوا ہے. ایسا کہ اگر کوئی دلیل اگر ہے تو دلیل کی روشنی میں نہیں تو کوئی کتاب ہے تو بات کو عوام کو سمجھ رہی ہے. ارے سنو بھائی آپ لوگ خاموشی سے سنے. کمیٹی والے حضرات سے میری گزارش ہے جو تو آدمی آپ آدمی کو سمجھانے کی ضرورت کیا ہے. نہ بولے ایک آدمی وہاں بیٹھے ہوئے صاف لکھا ہوا ہے کہ نظریں ثانی ہوئی ہے. تجزیہ رات میں ایک چیز کتاب کا مصنف اس میں لکھا ہوا فلاں ہے. اگر حاشیے کا مصنف بھی وہی ہوتا تو اس میں لکھا ہوتا کہ مصنف ہی کا یہ حاشیہ ہے. کتاب کا مصنف نے اپنا نام دیا تو کتاب ان کی ہوئی. یہ مصنف نے اپنا نام نہیں دیا, یہ حاشیہ کا مصنف اپنا نام نہیں دیا تو کیسے ماننا کہ مولانا کو اگر انہیں کی کتاب ہے کہ ان کا نام ہوگا. حاشیہ اگر ان کا ہوگا, حاشیہ کا مصنف ہی کا ہوگا تو مولانا قاسم نانوتوی کا نام ہوگا, مگر حاشیہ میں مولانا قاسم نانوتوی کا نام نہیں ہے. یہ اصل ہے, یہ کتاب ان کی ہے مگر حاشیہ ان کا ہے. حاشیہ تو وہ کہہ رہا ہے کہ مولانا کا ہے, وہ مجھے ہی ہوا وہ ساری طرح کے مولانا کا حاشیہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسری بات کہ ہم نے انہوں نے اعلیٰ حضرت کے تعلیم کی دو کتابوں سے کہا اس نے لکھا اصل نہیں ہے. ایک ہے اصل, ایک ہے اصلی. باپ بیٹے کے لیے اصل ہے, بیٹا کے لیے باپ اصل ہے مگر باپ اصلی ہے نہیں. اصلی کے بالمقابل نقل کر لیا تھا, اصل کے بالمقابل بڑا ہوتا تو بیٹا بڑا ہے. اور شادی نے فرمایا وہ اصلے وجود آمدیہ کا دیگر یہاں کے موجود کچھ فرق اصل کے بالمقابل بڑا کا استعمال کیا ہے, نقلی نہیں کہا. وہ اصلی کے بالمقابل نقلی آتا ہے, اصل کے بالمقابل بڑا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا نے یہ سکھانے ثابت کرنے کی کوشش کی زبردستی کہ اعلیٰ حضرت کے والد نے بھی یہی کہا کہ فرق نہیں آئے گا. میں مولانا کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ دکھاتے ہیں نا اعلیٰ حضرت والد کی کتاب میں تو اس میں لکھا ہے کہ فرق نہیں, آپ کے بعد ٹھیک کوئی نبی ہو تو فرق نہیں آئے گا. اعلیٰ حضرت کے والد کی کتاب میں سے بنا لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی سارے نبیوں کے لیے اصل ہے. یہ بلا شبہ صحیح ہے. ہمارا پوری دنیا کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہے اور ساری دنیا اور یہاں تک کہ انبیاء کرام سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑا ہے. اسی لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے وہ اصل وجود آمدی دیگر حق کے وجود خود پڑے تو اے اللہ کے رسول آپ ساری کائنات کی عدل ہے اور ساری آپ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کو آپ ہی کی فرح ہے. اللہ کے پیارے نبی آتے ہیں, دنیا فرح ہے. مگر اعلیٰ حضرت کے والد نے یہی نہیں لکھا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو فرق نہیں آئے گا. اصل جگہ اپنے فرق سے تھا وہ اب تک میں دکھا نہیں.
ادا کے دیکھیے اعلیٰ حضرت کے والد کی کتاب ہے الکلام الاوسط صفحہ 200 جو عبارت ہمارے کمیٹی والے مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس کو انڈر لائن کر دیا. میں یہ عبارت پڑھتا ہوں, آپ سنیں. اگر ضرور آپ کا خطاب اللہ کے رسول اور پیغمبروں سے یعنی دوسرے پیغمبروں سے پہلے ہوتا, جیسے حضرت آدم سے پہلے ہوتے, حضرت موسیٰ سے پہلے ہوتے, حضرت عیسیٰ سے پہلے ہوتے, ان کی شریعت ظاہر نہ ہوتی تو حضرت آدم کی شریعت ظاہر نہیں ہوتی. اللہ کا رسول اگر وہ زمانے میں ہوتے تو حضرت آدم کی شریعت ظاہر نہیں ہوتی, حضرت موسیٰ کی شریعت بھی ظاہر نہیں ہوتی, حضرت عیسیٰ کی شریعت بھی ظاہر نہیں ہوتی. اللہ کے رسول کے سامنے کسی کی شریعت ظاہر نہیں ہوتی. تو اس زمانے میں ہوتے تو اس زمانے میں ظاہر نہیں ہوتی, اور اسی زمانے میں اللہ کے رسول تشریف لائے تو اس زمانے میں کسی کی شریعت ظاہر نہیں ہوتی. یہ ظاہر کہ نبی فائدہ ہو جائے, جو نبی فائدہ ہوتے پہلے ان کی شریعت ظاہر دے رہے گی تو نیا نبی کہاں سے پیدا ہو جائے گا. یہ تو اور چیز بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نہیں. اگر ضرور آپ کا ہم لوگ سمجھنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں اور آپ لوگ بھی سمجھیے. کہنے کا مطلب ہے کہ اگر اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر اس ٹاپک کو بند کیا جائے, یا اگر ہے تو پھر یہ واضح کریں اور آپ واضح کریں. لیکن بھائی آپ آزاد پوچھیے, یہ پہلے آپ الکلام الاوسط کی بات سن لیجیے. اگر ضرور آپ کا اور پیغمبروں سے پہلے ہوتا ان کی شریعت ظاہر نہ ہوتی اور دین ان کا رواج نہ پاتا. یہ جملہ ہے الکلام الاوسط. اگر ضرور آپ کا مطلب اللہ کے رسول کا ظہور کے مطلب ظاہر ہوتے اور پیغمبروں سے پہلے حضرت وغیرہ سے پہلے اور اگر پہلے اللہ کے نبی آتے, اگر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کے زمانے میں آتے, مطلب یہ ہوا موسیٰ کے زمانے کا, تو ان کی شریعت ظاہر نہ ہوتی, یعنی حضرت موسیٰ کی شریعت ظاہر نہیں ہو پاتی, حضرت عیسیٰ کی شریعت ظاہر نہیں ہو پاتی, اور دین ان کا رواج نہ پاتا. حضرت موسیٰ کا دین حضرت عیسیٰ کا دین رائج نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے اعلیٰ حضرت کے والد کی کتاب. اب اس کتاب کو میں بنا رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں. اب آپ سنیے اس کتاب کا جو تحریر الناس ہے مولانا قاسم نانوتوی کی کتاب, اس کتاب کی عبارت کا مطلب سنیے. الفاظ پہلے سن لیجیے. بلکہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی ووٹ دیں گے کیا مصیبت ہے بھائی, آپ لوگ اگر حاکمیت بتانا اور باتیں ساتھی مقصد حکومت دیجیے جیسا میں سنا تو سمجھے کہ وہاں سے آیا. ہاں اگر خاتمیت بتانا اور ساتھ ساتھی بہت حکومت لی
اگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی اور اپنے ذاتی کے اعتبار سے کہیے، اپنے ذاتی کے اعتبار سے کہیے، جیسا نے کیا یعنی جیسے مولانا قاسم نانوتوی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مولانا نے ایڈوائز کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہے ذاتی اعتبار سے، زمانی اعتبار سے نہیں۔ آپ کے جو ذاتی وابستہ نبوت، آپ نے یہ ذاتی وابستہ نبوت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو پرانے کریم میں جو آپ کو خاتم رہا گیا تو وہ اس اعتبار سے تھے کہ فتح نبوت کے اعتبار سے خاتم رہا گیا ہے، زمانے کے اعتبار سے خاتم نہیں رہا گیا۔ یہ آپ کی کتاب کا مطلب یہ ہوا، میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، سن لیجیے آپ، کیونکہ آپ الفاظ ہیں خاتمیت کمانا اور خاصے ساتھی وقت نبوت لیجیے ایسا ہی ایک بڑا نے عرض کیا ہے، یعنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن نے لفظ خاتم کہا ہے، خاتم النبی وہ نبوت کے اعتبار سے ہے، زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے، نبوت ایک صفت ہے، اسی صفت کے اعتبار سے پھر سوائے رسول اللہ اور کسی کو افراد مقصود پھر خرچ میں سے مماثل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا کرتے، بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کی افراد خارجی ہے، پر آپ کی اپنیت ثابت نہ ہوگی، افراد مقدرہ پر بھی آپ کی اپنیت ثابت ہو جائے، یعنی جو نبی ہو سکتے صرف دنیا کے افضل نہیں بلکہ جو نبی ہو سکتے ہیں ان سے افراد مقدرہ جو نبی ہو سکتے ہیں ان سے بھی افضل، بلکہ اگر بالفرض صرف ہو سکتے ہیں والی بات نہیں، بلکہ اگر بالفرض بات زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو، صرف ہو سکتے ہیں نہیں پیدا ہو، تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، یہاں فرق نہیں آنے کی بات ہے، اور اعلیٰ حضرت کے بعد کی کتاب میں فرق نہ آنے کی بات نہیں ہے، دونوں کو خلاف ہوتا ہے، اس میں ہے کہ فرق نہیں آئے گا، اور اس کتاب میں فرق نہ آنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کتاب میں یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی اگر اس زمانے میں بھی ہوں اس زمانے میں اور کوئی دوسرے نبی کا دین رائج نہیں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دین رائج رہے گا، انہیں کی فکر رائج رہے گی۔ اگر آپ پہلے ہو جاتے تو اسی زمانے میں، بعد میں آئے تو اس زمانے میں، اللہ کے نبی آنے کے بعد، اللہ کے نبی سے مدعو ہو جانے کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت کا کتنا رائج نہیں رہے گا۔ اعلیٰ حضرت کے والد کی عبارت کا مطلب وہ ہے، اور اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد بھی آج بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو غلط نہیں آئے۔ تو حضرت دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟ اس کے علاوہ ایک دوسرا جو فرق ہے اس میں نے پہلے ہی کہا تھا ہو جانا کا فرق ہے۔ اچھا دوسرا کی معاف کرتے تو آپ لوگ اگر آپ لوگ چاہے نماز کے لیے تو ختم کر سکتے ہیں، یا آپ لوگ چاہے کہ نہیں بھائی، اور اس کے لیے گناہ گاری ہم لوگ نہیں لے سکتے کمیٹی والا، ہم لوگ کو اجازت ہے کہ تھوڑا ختم کر کے نماز پڑھیے۔ آج کے بعد پھر کل صبح 9 بجے ملاقات ہوگی۔ میں نے بتا میں نے اسی موضوع پر بات ہوگی، یا عوام اگر چاہے کہ نہیں اس موضوع پر نہیں پھر نمبر 2 موضوع پر بات کیا جائے تو اس کو یاد رکھیے ایک ہی گھر کے لیے سرکت بڑھا جاتا ہے، اور تمام تو کچھ لوگوں کی رائے ہے اسی موضوع پر کھانا ہے کہ نہیں بڑھایا جائے، تو ہم لوگ پھر لا جا کے سوچیں گے، اور تمام اللہ سے گزارش ہے کہ جتنے بڑے تعداد میں آپ لوگوں کی موجود کی درج کی ہے ہم لوگ احسان مند ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آپ پورے کے ساتھ
प्रोग्राम को सुनेंगे और इंशाअल्लाह सब तक ये प्रोग्राम जारी है। और आज देश में प्रोग्राम शुरू होने के लिए मुआफ़ी चाहता हूँ और तमाम वॉलंटियर से हमारे कमेटी के लोगों से गुजारिश है कि स्टेज के साथ आ जाए और जो जाते हैं तो इंशाअल्लाह खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। Gracias.